الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، امید ہے سبھی خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پڑھنے کے لیے تیار ہے نا؟ الحمدللہ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے تیار ہی رہتے ہیں. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اس کا پہلا حصہ ایمانیات اور اس پہلے حصے کا دوسرا سبق یعنی ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. پیارے بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی و مفہوم جان سکیں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں اچھے سے جان سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو ہمیشہ آخری نبی اور رسول جانتے اور مانتے ہوئے یہ سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا، اور یہ جان سکیں کہ اطاعت رسول اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، یعنی اطاعت رسول اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے مفہوم سے واقف ہو سکیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی صورت میں نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مثالوں سے سمجھ سکیں. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت کو جان سکیں، عقیدہ ختم نبوت پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہوئے اس کا اظہار کر سکیں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں. حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جذبہ محبت کو فروغ دیتے ہوئے آپ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزار سکیں. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، خاتمہ کا مطلب ہے مہر لگانا اور نبوت کا مطلب سلسلہ نبوت و رسالت ہے. تو آپ اس کے بارے میں یقیناً جانتے ہوں گے. ذرا کوشش کیجئے پورا لفظ جو ہے یہ ختم نبوت اس کا کیا مطلب ہوگا. جی ہاں، سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کا اختتام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر ہوا. تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے. اسی کو تو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور تفصیلی طور پر جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو آخری نبی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے. اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. عقیدہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم نے بھی اپنی زبان حق سے ختم نبوت کا واضح لفظوں میں اعلان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3535۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ سنو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2219۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم قیامت تک ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دین۔ اب نہ تو کسی نئی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نبی کی۔ اب قیامت تک آنے والے ہر شخص کو دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے دین اسلام سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ معلوم ہوا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم۔ اطاعت کے لفظی معنی فرما برداری اور پیروی کے ہیں۔ اطاعت رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، آج کے سبق میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اہم باتیں سیکھیں۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جزو ہے، اور اطاعت رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں بھی سیکھا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس کے بارے میں کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اساتذہ کرام کا احترام کیجیے گا اور والدین کا ادب و احترام بھی لازماً کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔